السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں، ہم صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ، 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 نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الأعلی۔ پیدا ہوتے ہی انسان کو معلم کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، چڑیا کو کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا سے ملنے نہ دو، وہ اپنی زبان بولے گی۔ انسان کے بچے کو بند کر دو، 3 سال تو وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ یا یہاں سے پیدا ہوتے ہی چین پہنچا دو تو وہ چائنا کی زبان بولے گا،
لیکن یہاں سے چڑے کو اٹھا کے چین بھیجو تو وہ اپنی آواز، کوی اپنی بولی بولے گا، گدھا اپنی بولی بولے گا۔ پھر اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا۔ تو باہر والوں کو چھوڑو، کے پی کے والے کو پنجابی سے ملا دو، پنجابی کو سندھی سے ملا دو، سندھی کو بلوچی سے ملا دو، ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں سمجھے گا، سب ایک دوسرے کے لیے گونگے ہیں۔ لیکن کے پی کے کا گدھا بلا لو، پنجاب کا گدھا بلا لو، آپس سے سلام دعا پکی ہو جائے گی، گدھا بھی سمجھ لے گا۔ لیکن چاروں صوبوں کے مرد عورت ان کو آپس میں بٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں۔ تو اللہ نے اس کو کہا من آیات ہی، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ کر دینا، والوانکم، اور تمہاری شکلیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دینا، یہ میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ دو چھوٹی سی آنکھیں اور دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، اور روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل جو روشنی کے رنگ ہیں بنیادی وہ 7 ہیں۔ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک آنکھ کا کلر دوسری آنکھ سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ان کو کس طرح وہ مکس کرتا ہے کہ اس کی کتنی شکلیں بنا دیتا ہے۔ 14 ارب چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، جڑواں پیدا ہونے والوں کی آنکھ کا رنگ دوسری سے نہیں ملتا۔ پھر آنکھ سے بھی باریک چیز، یہ پوروں کی انگلیاں، یہ انگوٹھوں کی انگلیاں، یہ پچھلی صدی میں یہ علم، اس سے پچھلی صدی میں یہ علم معلوم ہوا کہ انسان کے یہ جو باریک باریک دھاگے ہیں اور لکیریں ہیں، کسی ایک کا سائز دوسرے سے نہیں ملتا۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ میرے انگوٹھے جیسا 7 ارب انسانوں میں کسی کا انگوٹھا نہیں۔ یہ اتنی سی جگہ ہے، اس پر اس مالک کی کیا تقدیر اور علم ہے اور قدرت ہے کہ یہ لکیریں ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ہمارے نبی پہ قرآن کب اترا؟ آج 1447 ہجری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا، بلا ہوتا ہے دعویٰ، کیوں نہیں، تو ہڈیوں کو چھوڑ، وہ تو بڑی بڑی ہیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پوری کی لکیریں بھی تمہیں لوٹا کے دکھا دوں گا، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوں گے، تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ کہتا وہ اس کو چھوڑ، یہ جو تیری لکیریں ہیں یہ بھی تیرا اللہ تجھے واپس کر کے دکھا دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے۔ وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ 6-7 پھر رہی اب گھر میں بڑی ہو کر، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو آنکھوں سے دیکھا اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے، وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے
اور علم دیتا ہے. یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا، تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے وہ بھی ایسی. یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا، تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود اپنے ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے. انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے، پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے. اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا. کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا. تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. پہلے استاد ماں اور باپ ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی. جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے. تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے. ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے. تہذیب جس کو کہتے ہیں، تہذیب سکھاؤ. تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا. تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے. لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے. تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا. فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے. اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں. جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں. ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں. یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہے. کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے. اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے. سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی ہیں خود تو وہاں کی. اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں. میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی. تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں. تو وہ 18 ماہ کے بچوں کو چھوڑ کے جائے. 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں.
پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر. ان کو 3 سال کی عمر میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو. 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ. 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو. لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے. اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کم وقت نے تباہ کر دیا ہے کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. کہ طبیعت چلتی نہیں ہے. ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہوئے، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا. تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے. بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے. تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست. پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو. ہمارے اسکول میں پڑھنا پڑھانا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے. ایسے ایک لطیفہ ہے، بچے وہ ٹیچر نے بچوں سے کہا بچوں کہو CUP سب کا. تو وہ بچے کہنے لگے میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں کہو CUP سب کا. انہوں نے پھر کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا کپ نہیں بن سکتا. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ. اور AC ان کے بند، AC لگے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے. اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو، یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی. سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل. تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا. تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل. کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیارے والی زندگی. تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا. گستاخ تھا. جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں
فرما بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔